الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ پھر ہم نے کہا تھا اصحاب الفروض کون ہے؟ میت کا مال لینے والے وہ رشتہ دار جن کے حصے قرآن اور حدیث میں مقرر ہیں۔ اصحاب الفروض کے کم سے کم ہم 5 شیئرز یعنی جو فکس شیئرز لیں گے ان کو ہم پہلے پہچانیں گے اور ان کو یاد کر لیں گے۔ یہیں پر یاد رکھیے اصحاب الفروض کون ہیں؟ جن کے حصے اللہ نے سورہ نساء میں فکس کر دیے ہیں، ہے نا، ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں اللہ رب العالمین نے۔ تو اصحاب الفروض کون کون ہے؟ ماں باپ، بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی، اور اصحاب الفروض کون ہے؟ بیٹی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں یہ جو 5 لوگ ہیں کسی بھی قیمت پر شیئر لیں گے، اوکے، اور اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ کتنا لیں گے، انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے آپ کو۔ تو یعنی کسی بھی کنڈیشن میں یہ لیں گے اور کوئی بھی ان کو محروم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ماں باپ زیادہ تر آپ دیکھیے کہ جیسے ہی میت کا انتقال ہوتا ہے صرف اولاد لے لیتی ہے پراپرٹی، ہے نا، بیٹا بیٹی وہ پراپرٹی لے لیتے ہیں۔ تو یعنی صرف وارثین یہ نہیں ہے بیٹا بیٹی، بلکہ اللہ نے پھر ماں باپ کو بھی حق دیا ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں باپ اور اولاد تم نہیں جانتے ان میں سے کون تمہارے نفع کے زیادہ قریب ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے اولاد لے لے اور وہ پیسہ اڑا دے، ہے نا، یعنی لایانی چیزوں میں ڈال دے، اور ہو سکتا ہے ماں باپ جب پیسہ لیں تو اولاد کے لیے ثواب جاریہ کر دے، ہے نا، اچھی جگہ مدرسے میں یا مسجد میں کہیں ایسی جگہ لگا دے جہاں مطلب اولاد کو فائدہ ہو، مرنے کے بعد بھی اولاد کو فائدہ ہوتا رہے۔ تو یعنی فکس شیئر لینے والے کون ہیں؟ یہ 5 رشتہ دار ہیں، ماں باپ، شوہر، بیوی اور بیٹی، جو فکس شیئر لیں گے کسی بھی قیمت پہ، ان کو ان اینی کنڈیشن ان کو دیا جائے گا، پراپرٹی سے کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا ان کو، ٹھیک ہے۔ تو اصحاب الفروض میں 5 رشتہ دار ایسے ہیں جو فکس شیئر لیتے ہیں۔ اصحاب الفروض یعنی ان کو کیا بیسس پہ پراپرٹی دی گئی ہے؟ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا، سببی رشتہ ہو، ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تو وائف پراپرٹی لے گی، وائف کا انتقال ہو گیا تو ہسبینڈ پراپرٹی لے گا، ٹھیک ہے۔ تو سببی رشتہ ہو، نکاح کی وجہ سے رشتہ قائم ہوا ہو، یا نسبی رشتہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو نسبی رشتہ، نسب یعنی خونی رشتے، خونی رشتے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اصل اور فروع، یعنی اصل کیا ہے؟ جہاں سے بندہ پیدا ہوتا ہے نا، تو باپ ماں باپ، پھر ماں باپ کے بھی ماں باپ ہے نا، تو ایسا اس کے روٹس دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اصل کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے وہ بندہ پیدا ہوا، اور فروع کیا ہے؟ اس کی اولاد، اس کی اولاد، ہے نا، اولاد کی اولاد، ٹھیک ہے۔ اور حواشی کس کو کہتے ہیں؟ سائیڈ برانچز، یعنی بھائی بہن، چاچا میت کے، ہے نا، ان کو حواشی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لسٹ آف اصحاب الفروض ہم دیکھتے ہیں، لسٹ کیا ہے؟ 12 اصحاب الفروض ہیں، ان کو یاد کر لیجیے گا، اوکے۔ 12 میں سے 5 کو آپ نے یاد کر لیا تھا، جیسا ہم نے کہا تھا میت کے ماں باپ، کوئی ان کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، ماں باپ، بیوی، اوکے، اور بیٹی، ہے نا، یہ 5 رشتہ دار، بیوی، شوہر، شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے، تو یہ 5 رشتہ دار تو فکسڈ ہیں، ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ اگر باپ نہ ہو تو پھر دادا وارث بنتا ہے نا، پھر ماں نہ ہو تو نانی اور دادی وارث بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دادا دادی، نانی، ٹھیک ہے، ایسا یاد رکھ لیجئے، ماں باپ، دادا دادی، نانی، بیوی، شوہر، بیٹی، اگر بیٹی یعنی بیٹا بیٹی نہ ہو تو سم ٹائمز پوتی بھی انہیرٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، پوتی، پھر سگی بہن، اگر کوئی بھی نہ ہو اولاد میں سے، میت کلالہ ہو، یا پھر خالی بیٹیاں ہیں تو سگی بہن بھی انہیرٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سگی بہن، اللاتی بہن اور اخیافی بھائی بہن، ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اللاتی بہن اور اخیافی بھائی بہن کون ہیں ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایز اٹ از یاد کر لیجیے، یہ 12 اصحاب الفروض ہیں، ان کی لسٹ ہے، ان کو یاد کر لیجیے گا۔
جیسا میں نے کہا کہ میت کے اصل یعنی روٹ کہاں سے بندہ یعنی ماں باپ کے ڈیفینیشن میں کون آتے ہیں، ہے نا؟ تو ماں باپ، ہے نا؟ باپ کی ڈیفینیشن میں کون آتے ہیں؟ دادا. یعنی اگر باپ نہیں ہے تو کون ہے دیکھیں گے؟ دادا. پھر دادا نہیں ہے تو پردادا ہے کیا دیکھیں گے؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن میت کے باپ کو ملتا ہے. اگر باپ موجود نہ ہو، یاد رکھیے اقرب بالاقرب، قریبی رشتہ دار ہے تو باپ کو مل جائے گا، دادا کو نہیں ملے گا. لیکن اگر باپ موجود نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، تو دادا وارث بنے گا باپ کی ریپلیسمنٹ میں. اور اگر دادا نہیں ہے تو پردادا کو ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو باپ کے ڈیفینیشن میں کون آتے ہیں؟ باپ، دادا، پردادا اور پردادا بھی. اوکے. لیکن ہاں اگر ایک نہ ہو تو دوسرا لے گا. لیکن یہاں ماں کے ڈیفینیشن میں کون آتے ہیں؟ ماں کے ڈیفینیشن میں نانی اور دادی آتے ہیں. یعنی ماں کا انتقال اگر ہو گیا تو نانی دادی وارث بنیں گے. ٹھیک ہے؟ پہلے ایکچولی نانی کو دیا گیا تھا، لیکن دادی کیوں محروم رہے؟ دونوں ایک ہی لیول کے جد امجد ہے نا، تو اسی لیے ان دونوں کو دیا گیا. تو بہرحال یہ روٹس یاد رکھ لیجیے کہ ایک بندہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں باپ ہے نا، روٹ ہے اس کے، جڑ ہے جہاں سے وہ پیدا ہوتا ہے. تو پھر ماں باپ کہاں سے آئے؟ دادا دادی سے، باپ دادا دادی سے. اور ماں کہاں سے آئی؟ ہے نا، نانی. یعنی نانا جیسا ہم نے کہا کہ وارث نہیں ہوگا، پھر نانا بھی کسی کا دادا ہوگا نا، تو وہاں سے وہ انہیرٹ کرے گا. پھر نانی اگر نہ ہو موجود تو پھر پڑنانی کو بھی دیا جائے گا، ہے نا. آج کون دیتا ہے نا؟ نانی. پڑنانی کو کون دیتا ہے؟ اگر ماں موجود نہیں ہے تو نانی وارث بنتی ہے. ٹھیک ہے؟ چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں اصحاب الفروض کے فرو یعنی برانچز، یعنی بیٹا بیٹی. صرف دیکھیے وراثت کے جو یعنی قوانین ہیں اس کے اندر بیٹا بیٹی کے ڈیفینیشن میں اور کون آتے ہیں؟ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی بھی. ٹھیک ہے؟ اولاد کا ڈیفینیشن یعنی برانچز اس کا بیٹا بیٹی. پھر ہم نے کہا تھا نواسا نواسی وارث نہیں بنتے، تو کون بنیں گے پھر؟ پوتا پوتی. ٹھیک. پھر اس کے بعد پڑ پوتا پڑ پوتی بھی. ٹھیک ہے؟ تو پڑ پوتا پڑ پوتی بھی وارث بنتے ہیں. تو پڑ پوتا پڑ پوتی یعنی پوتے کے بچے. پوتا پوتی کون ہے؟ بیٹے کے اولاد، ہے نا. بیٹی کی اولاد نواسا نواسی کہلاتی ہے نا، وہ وارث نہیں بنے گی. ایسا بیٹا بیٹے کی اولاد، پوتا پوتی، پھر پڑ پوتا پڑ پوتی. یہ کس طریقے سے لیں گے ہم بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے؟ پھر کچھ ٹرمینالوجیز ہے جن کا جاننا ضروری ہے نیکسٹ کلاس کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی چیز کہ حقیقی بھائی بہن کس کو کہتے ہیں؟ سگے بھائی بہن جن کے ماں باپ ایک ہوں، ہے نا. جس کے ماں باپ ایک ہوں وہ کیا ہے؟ سگے بھائی بہن ہے. ماں بھی ایک ہی ہے اور باپ بھی ایک ہی ہے نا، سیم پیرنٹس ہیں. تو آپس میں بھائی بہن کیا کہلاتے ہیں؟ جن کے ماں باپ ایک ہوں وہ سگے یا حقیقی بھائی بہن کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ اخیافی بھائی بہن. اخیافی بھائی بہن کس کو کہتے ہیں؟ جن کی ماں ایک ہو. ٹھیک ہے؟ جن کی ماں ایک ہو. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، یعنی ایک عورت ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا نام فاطمہ ہے سمجھے. اور فاطمہ نے 2 شادیاں کی تھی. پہلا ہسبینڈ ہے اس کا، ہسبینڈ نمبر 1، ان کا انتقال ہو گیا یا خلا ہو گیا. اوکے، انتقال ہو گیا یا خلا ہو گیا. تو ان سے 2 بچے ہوئے تھے. ٹھیک ہے؟ ان سے 2 بچے ہوئے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہوئی تھی. پھر سیکنڈ ہسبینڈ ہے، سیکنڈ ہسبینڈ سے ایک بیٹا ہوا تھا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بچے ہیں آپس میں، ان کے 2 بچے اور ان کا یہ جو ایک بیٹا ہے، اوکے، تو یہ آپس میں کیا کہلائیں گے؟ اخیافی بھائی بہن. ٹھیک ہے؟ تو ایک عورت نے 2 شادیاں کی اور پہلے ہسبینڈ سے جو بچے ہیں اور سیکنڈ ہسبینڈ سے جو بچے ہیں وہ آپس میں کیا کہلائیں گے؟ اخیافی. اخیافی بھائی بہن. اوکے، از اٹ کلیئر؟ فرسٹ ہسبینڈ کے بچے اور سیکنڈ ہسبینڈ کے بچے چاہے کتنے بھی ہوں، ہے نا، 5 ہوں، 4 ہوں یا 3 ہوں، جتنے بھی ہوں، وہ آپس میں ایک دوسرے کا جو رشتہ ہے وہ سگے نہیں کہلائیں گے، بلکہ کیا کہلائیں گے؟ اخیافی. جن کی ماں ایک ہو، ہے نا، جن کی ماں ایک ہو.
یہ کیا کہلاتے ہیں آپس میں؟ اخیافی. اوکے, اخیافی بھائی بہن. اچھا, پھر اللاتی کس کو کہتے ہیں؟ اللاتی بھائی بہن, مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, اس نے 2 شادیاں کی. اوکے, اس کی 2 وائفس ہیں. تو یہ وائف کے ایک سمجھے 2 بچے ہوئے, اور یہ وائف سے 3 بچے ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ بچے آپس میں ایک دوسرے کے کیا کہلائیں گے؟ اللاتی, جن کا باپ ایک ہو. ہے نا, باپ ایک ہی ہے لیکن مائیں 2 ہیں, الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے, 2 بھی ہو سکتی ہیں, 4 بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپس میں کیا کہلائیں گے؟ اللاتی بھائی بہن. اوکے, تو جن کا باپ ایک ہو وہ اللاتی بھائی بہن آپس میں, اور جن کی ماں ایک ہو وہ اخیافی. اخیافی یاد رکھیے خوف سے ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ ان کو دیا جائے گا یا نہیں, ہے نا. تو ان کو بھی حق دلایا اللہ رب العالمین نے, ہے نا. ان سم کیسز جب سگے نہ ہونا تو پھر یعنی اخیافی کو تو مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ذی فرض کی حیثیت سے. اللاتی بھائی بہن بھی اگر سگے بھائی بہن نہ ہو تو ان کو بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے, از اٹ کلیئر؟ آئی تھنک اٹ از کلیئر. اوکے, چلیے. پھر حواشی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی میت کے بھائی بہن. ٹھیک ہے, اگر سگے بھائی بہن ہیں تو اوکے, اگر نہیں ہے تو اللاتی بھائی بہن کو ملتا ہے. اگر اللاتی بھائی بہن نہ ہو تو بھتیجا ہے وہ. ٹھیک ہے, بھتیجا, سگا بھتیجا. اگر سگا بھتیجا نہ ہو تو اللاتی بھتیجا ان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتائیں گے. یہ اسبا کے چیپٹر میں ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو سگے بھائی یا بہن حواشی کہلاتے ہیں. حواشی یعنی میت کے اگر قریبی رشتہ دار یعنی ماں باپ اور اولاد موجود نہ ہو, یا ہو بھی تو بیٹا موجود نہ ہو, تو پھر سگے بھائی کو بھی پراپرٹی جاتی ہے. اوکے, تو یہ ٹرمز یاد رکھنے چاہیے آپ. اوکے, بھانجا وارث نہیں بنتا, یاد رکھیے. کلالہ ایک اور ٹرم یاد کر لیجیے, انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ میت جس کے اصل اور فروع میں کوئی مرد رشتہ دار نہ ہو, یعنی اصل میں کون نہ ہو؟ باپ دادا پردادا نہ ہو, اور فروع میں کون نہ ہو؟ اولاد نہ ہو. اوکے, بیٹا پوتا پڑپوتا نہیں, بلکہ بیٹا بیٹی پڑپوتا پڑپوتی کوئی بھی نہ ہو. اگر کوئی بھی نہیں ہے, اس کے اولاد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لفظ اولاد نہیں ہے, اگر تھی بھی تو انتقال ہو گیا, تو ویسا شخص کیا کہلائے گا؟ کلالہ. ٹھیک ہے, پوتا بھی نہیں ہے اس کا, پڑپوتا بھی نہیں ہے, پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی بیٹا بیٹی کوئی بھی نہیں ہے, نیچے اولاد نہیں ہے. اولاد کے ڈیفینیشن میں نے کہا تھا نا کہ پوتا پڑپوتا بھی آتا ہے, وہ کوئی بھی نہ ہو تو وہ کلالہ کہلاتا ہے. اور پھر باپ دادا یعنی میل اسینڈنٹس نہ ہو, اور نیچے ڈسینڈنٹس میں اولاد نہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ شخص کلالہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مینشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے, اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے کلالہ کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ کلاس میں بہت ڈیٹیل میں اسبا کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے مع السلامہ. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.